حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آہستے سے کنڈی کھولتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، سلام آہستے سے کرتے تھے کہ اگر جاگ رہی ہوں تو جواب دے دیں، اگر سو رہی ہوں تو سونے میں انہیں خلل نہ واقع ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لے آئے، میں انتظار کرتی رہی، چادر اوڑھے رہی، سوچتی رہی حضور کہاں ہیں، کیوں اتنی دیر ہو رہی۔ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کے بارے میں سوچتی ہے۔ کیوں سوچتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر ہی اس کا مرجع ہے، شوہر ہی اس کا منبع ہے۔ ایک عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی، لہذا ہر آن وہ مرد کے بارے میں سوچتی ہے، ہر آن سوچتی ہے۔ ذرا سی دیر ہو گئی اسے خیال ہوتا ہے کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا۔ عام طور پہ عائلی زندگی کی بربادی، عائلی زندگی کا سبوتاز ہونا، اگر اس کو تلاش کیا جائے، تفتیش کی جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ یہ بدزنی کی بنیاد پہ، ایک دوسرے کی رعایت نہ کرنے کی بنیاد پہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ آج شادی ہوئی اور 1 مہینے کے بعد طلاق واقع ہو جاتی۔ یہ صاحب گئے، پتہ نہیں بیوی کو کچھ بتا نہیں گئے۔ بیوی کو ہمہ وقت اپنے سے واقف رکھنا چاہیے، میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں، وہ ایک ایک لمحے کا حساب لیتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹی ہوئی ہیں، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن نیند نہیں آ رہی، حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں۔ محبت کیسی تھی لوگوں۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا، ایک سفر میں، عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری یعنی اونٹ پہ سوار ہوتے تھے اور ساتھ میں رات میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ میں تمہارے اونٹ پہ سوار ہو کے یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اونٹ کی رفتار کتنی ہے تمہارے۔ انہوں نے کہا بالکل دیکھ سکتی ہیں، ادا کر کے وہ سوار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسی اونٹ پر یہ سمجھ کے حضرت عائشہ ہی کا اونٹ ہے، آپ اسی پہ سوار ہو گئے۔ اندر حضرت حفصہ تھی اور حضرت حفصہ کے اونٹ پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا اب انتظار رہا، حضور تو آئے نہیں، تنہائی ہے، حضرت حفصہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ نے نزول فرمایا اور وہاں قافلہ رکا ایک جگہ، تو اس بیتابی کا اظہار کرتی ہیں، کس انداز میں، کس پیار کے ساتھ، کس ادب کے ساتھ کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے گھاس میں اپنے پیروں کو رگڑنا شروع کیا اتر کر کے، اے اللہ کوئی بچھو ہو ڈنک مار لے، اے اللہ یہ کیا ہوا، یہ رات گزر گئی، حضور نہیں ہے، میں حضور کو کچھ نہیں کہتی ہوں، میں حضور کو کچھ نہیں کرتی کہتی ہوں۔ یہ تھی بیتابی، یہ تھی محبت۔ ذرا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں دیری ہو گئی، پانے میں ذرا سی دیری ہو گئی، ایک کلبلی، ایک کھلبلی سی مچ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو، ارشادات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بیتاب رہتی۔ 2010 حدیثیں آپ سے مروی، بعض صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، حضور نے فرمایا بیٹی اللہ پر نظر رکھو، اپنا کام خود انجام دو، محنت سے کام کرو، اپنے گھر کا کام خود کیا کرو، اور دیکھو جب بستر پہ جاؤ تو 33 دفعہ اللہ کی تسبیح بیان کر لیا کرو، 33 دفعہ اللہ کا حمد بیان کر لیا کرو، اور 34 دفعہ اللہ کی کبریائی بیان کر لو، یعنی سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اور اللہ اکبر 34 دفعہ۔ یہ کسی غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ سوچو لوگو، حضور نے اپنے عائلی زندگی کو، خانوادے کو کس طرح سے دین کی طرف اس کے رخ کو پھیرا، اور دنیا سے تعلق سے بس اتنا لینے کے جس سے کام چل جائے، ضرورت پوری ہو جائے، یہ آپ نے تعلیم دی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ واپس جاتی ہیں، نہ زبان پہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت۔ حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کردار کے تناظر میں،
اس اخلاق حسنہ کی روشنی میں اے لوگوں ہمارے اوپر کیا فرض بنتا ہے. حضور کی زندگی، حضور کی دعوت، حضور کا مشن، حضور کا پیغام، یہ سب میں ہمیں حضور کی نیابت کرنی ہے. نیابت کرنی ہے. ہمارے لیے آپ اسوہ ہیں. اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کی بعثت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے. لہذا اس امت پہ لازم ہے کہ وہ اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلامی کردار کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلامی اخلاق کی جو ہے ہر طرف اس کا چرچا ہونے کے لیے، پہنچنے کے لیے، ترسیل و توصیل کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو پیش کرے. آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے. آج یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لہذا سب سے پہلے ہم اپنے گھر کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنی بیویوں کی فکر کریں، اپنے والدین کی فکر کریں، اپنے پڑوسیوں کی فکر کریں، اور آگے بڑھتے ہوئے اس پوری انسانیت کی فکر کریں. اس دنیا میں آپ ہی جو ہے مسئول ہیں، آپ ہی ذمہ دار ہیں. آپ ہی سے پوچھا جائے گا. کسی غیر مسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، کسی یہودی سے نہیں پوچھا جائے گا، کسی نصرانی سے نہیں پوچھا جائے گا، کسی بوذی سے نہیں پوچھا جائے گا، کسی جینی سے نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا تو اسلام کے حاملین سے پوچھا جائے گا. تمہیں بعثت کی ترجمانی کا تمہارے اوپر فریضہ ہم نے رکھا تھا، تم نے کیوں نہیں ادا کیا؟ لہذا ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کرنا چاہیے. الحمدللہ کوششیں جاری ہیں ہر پہلو سے. الحمدللہ یہ امت بیدار نظر آ رہی ہے. غفلت کی چادر ہٹ رہی ہے. کتابچوں کے ذریعے، جماعتوں کے ذریعے، تحریکات کے ذریعے، اور پھر اس پیش ٹی وی اردو چینل کے ذریعے، انگریزی چینل کے ذریعے، اور آگے اور کوششیں جاری ہیں تاکہ ان لوگوں تک، ان کے گھروں میں پہنچ کر کے، ان کے دریچوں سے داخل ہو کر کے، ان کے دل میں اتر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور آپ کے گھر کی تحقیق کے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. جوتا بھی مارکیٹ کے اندر بغیر نمونے کے نہیں آتا ہے. کوئی چیز ہو اس کا نمونہ پہلے کمپنی دیتی ہے، پھر اس کے مطابق اس کو تیار کر کے دیا جاتا ہے تو بازار میں اس کی قیمت ہوتی ہے. لوگوں ہماری زندگی کی قیمت بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے بغیر اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف یہ بھی فرما دیا کہ نمونہ کن لوگوں کے لیے. گلاب خوشبو اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن گلاب کی خوشبو کس کے لیے؟ جو زکام زدہ نہ ہو. اگر وہ مزکوم ہے، اگر اسے زکام ہو گیا ہے، زکام کا مریض ہے، تو گلاب کی خوشبو سے اس کا زکام اور بڑھ جائے گا. تو صحت مند ہونا چاہیے. ایسے ہی اللہ کے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معیار زندگی ہے، معیار کردار ہے، معیار اخلاق ہے. اور اللہ کا حکم آپ کی زندگی کے اس نمونے کے سائے میں جب ہماری زندگی پروان چڑھے گی تو اللہ کا حکم پورا ہوگا اور ہم نجات پا سکیں گے. ہمارا کردار قابل قبول ہوگا، ہمارے اخلاق عالیہ ثمربار ہوں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت و خلوت کی زندگیوں کے نمونے زندگی میں رکھ کر کے، اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کا حوصلہ عطا فرمائے، قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جو ہمیں پیغمبر اسلام کی عائلی زندگی اس موضوع پر اپنا خطاب ہمیں سنا رہے تھے اور ہم محظوظ ہو رہے تھے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی میں ہم تمام ناظرین اور سامعین کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری پر ان کے گھر میں تھے. پڑوس سے حضرت زینب کے گھر میں سے ایک پیالہ آتا ہے حضرت عائشہ کے گھر میں رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ کی غیرت برداشت نہیں کر پاتی ہے، وہ پیالہ لے کر زمین پر ڈال دیتی ہیں اور پیالہ گرتے ہی ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے وقت میں
رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آئلی زندگی کی مثال آپ دیکھیے. آپ نہ عائشہ کو ڈانٹتے ہیں، نہ ڈپٹتے ہیں، نہ زجر و توبیخ پلاتے ہیں، نہ مارتے ہیں. صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ عائشہ یہ پیالہ زینب کا تھا جو ٹوٹ گیا، اب اس کے بدلے میں زینب کو تمہارا پیالہ ملنا چاہیے. اور اللہ کے رسول حضرت عائشہ کا پیالہ اٹھا کر زینب کے گھر پہنچا دیتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی تھی. ہم اللہ سے جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے بیان کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر میں اس اجلاس کی اختتام کا اعلان کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.